لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ بد نظری کی میں اور بھی آپ کو نحوست بتاؤں، جو شادی شدہ مرد بد نظری کرتا ہے، غیر عورتوں کو دیکھتا ہے، اس کی بیوی سے اس کی لذت اس کی بیوی سے کم ہو جاتی ہے، اور جو نظروں کی حفاظت کرتا ہے اس کو اپنی بیوی سے پوری لذت نصیب ہوتی ہے، پورا سکون ملتا ہے۔ جو بد نظریاں کرتا پھرتا ہے، اس کی بیوی اگر حور جیسی بھی ہوگی نا تو اس کو چڑیل لگتی ہے، اور جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اس کی بیوی جو ہے نا اس کو حور لگے گی، اس کی ساری توجہ ہی اپنی بیوی کی طرف ہے، غیر کی طرف تو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بیوی میں پوری لذت عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کی سزا بڑی سخت ہے، سنسار کرنا سخت ترین سزا ہے۔ جو نوجوان شادی سے پہلے اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شان اس کو پاک باز بیوی عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ شانوں نے بڑے انعام رکھے ہیں۔ فرشتوں کو فخر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھو میرا یہ بندہ، تمہارے ساتھ تو نفس نہیں لگا ہوا، ان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، یہ پھر بھی میری خاطر یہ گناہ سے بچ رہا ہے۔ غیر محرم پر نظر ڈالنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا علم نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر طلب اور شوق ہوتا ہے، انہیں علم نہیں ہوتا۔ جب انہیں علم ہو جاتا ہے تو وہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں تو مشائخ فرماتے ہیں کہ جو شخص آج کے دور میں نظروں کی حفاظت کر لے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اے سبحان اللہ کہہ کے جنت میں درخت لگوا لیا انہوں نے، اللہ۔ اور یہ صبر کی قسم ہے، جو جو ہم صبر کرتے ہیں نا، صبر بھی نہیں کرنا آتا ہمیں۔ صبر کی ایک قسم ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں عام فہم، کوئی تکلیف ہو تو اس کو برداشت کرنا، لوگوں سے نہ کہتا پھرے، بس اللہ کی طرف رجوع کرے۔ آنسو بہنا صبر کے خلاف نہیں، لیکن بالکل ہی پاگل ہو جانا یہ نہ ہو، اور لوگوں کو کہتا پھرے یہ نہ ہو۔ صبر۔ نمبر 2، طاعت پر صبر، طاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے صبر۔ وہ کیسے؟ فجر میں اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، نیند غالب ہوتی ہے فجر کے وقت، لیکن اللہ کا حکم ہے جاگنے کا، جاگ جاؤ اور اب نماز کے لیے مسجد میں جاؤ۔ اب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں طاعت پر صبر، یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ تیسری قسم ہے معاصی پر صبر، یعنی گناہوں پہ صبر۔ نفس چاہتا ہے گناہ کرنے کو لیکن میں نہیں کرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کرتا یہ گناہ، یہ بھی صبر ہے۔ اور یہ صبر جو ہے نا، یہ تو قیامت کے دن عرش کا سایہ دلوائے گا، گناہوں سے بچنے کے لیے پر صبر۔ تو ہم اللہ کے بندے بنے، اپنے نفس اور شیطان کے بندے نہ بنے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم اس شیطان کی پوجا نہ کرو؟ شیطان کی پوجا فرمایا ہے یہ سورہ یاسین میں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، تم ہرگز عبادت نہ کرنا شیطان کی۔ شیطان کی پیروی کرنے کو اللہ نے یہاں عبادت سے تعبیر فرمایا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے بندے کو، بد نظری کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے گھر میں داخل نہ ہونا کہ جس گھر میں آپ ملنے کے لیے گئے اپنے دوست سے یا اپنے رشتہ دار بھائی سے، وہ گھر میں موجود نہیں، اس کی بیوی موجود ہے گھر میں، خبردار ہرگز ایسے گھر کے اندر داخل نہ ہونا۔ بیگم صاحبہ کہیں بھائی جی آ جائیں، بیٹھ جائیں، تھوڑا انتظار کر لیں، ابھی آ جائیں گے، لا 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 لا،
فرمایا کہ جہاں ایک مرد غیر عورت ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حسن بصری جیسے بزرگ پڑھانے والے ہیں، استاد ہو، اور رابعہ بصریہ جیسی خاتون ولیت ہو، اور بیت اللہ کے اندر ہوں، صرف یہ دو ہوں، تیسرا کوئی مرد نہ ہو، اور بیت اللہ جیسا مقام ہو، تب بھی شریعت نے اجازت نہیں دی کہ غیر عورت کے ساتھ تنہائی کے اندر بیٹھ کر چاہے اسے قرآن پڑھا رہا ہو، اس کی اجازت نہیں شریعت نے دی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ براہ راست حکم دے سکتا تھا کہ زنا نہ کرو، اللہ نے فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اسباب جن اسباب کی وجہ سے انسان اس کبھی گناہ کی طرف جاتا ہے، ان گناہوں سے بھی ان اسباب سے بھی اپنے آپ کو روک لو۔ اور وہ کیا ہے؟ گانے سننا، اس کی آواز سے محظوظ ہونا، اس کی بد نظری کرنا، اور تنہائی کے اندر اس کے ساتھ بیٹھنا، چاہے قرآن کی تعلیم ہی کیوں نہ ہو، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور باطن میں کرتے ہو۔ جب ہم چھوڑ دیں گے گناہ تب اللہ تعالیٰ شانوں کا قرب ہمیں نصیب ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے ہمارے دل میں، ہم چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، ہم چاہتے ہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، لیکن کیسے نصیب ہوگا؟ توابین میں شامل ہو جائیں، توبہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ توابین بھی اولیاء کی قسم ہے۔ یہ جو بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں جی یہ اولیاء کی قسمیں کہاں سے آ گئی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے توابین فرمایا، اوابین فرمایا، یہی اولیاء ہیں۔ بعض لوگوں کی کچھ صفات زیادہ ہوتی ہیں، جب وہ صفات زیادہ ہوتی ہیں تو اس نام سے ان کو موسوم کر دیا جاتا ہے، تو وہی ولی کی قسم ہو جاتی ہے۔ جو لوگوں کو بہت زیادہ دیتے ہیں وہ بھی ولی اللہ ہے، بہت خرچ کرتے ہیں، وہ جواد ہیں۔ ویسے جواد کی صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ وقت پورا ہو گیا، میں اس پہ سخی تو کہنا چاہیے، جواد جو ہے وہ اللہ کی صفت، خاص صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ ہمیں بچائے، جو ہم سے گناہ ہو گئے اللہ معاف فرما دے۔ ہم ہر دفعہ اللہ سے مانگا کریں، توبہ کیا کریں، استغفار کیا کریں۔ ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، جانے انجانے میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ تھوڑی سی معافی، وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ندامت ہو بس، اور پھر اس سے مانگے کہ اللہ مجھے توفیق دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کس لیے؟ اے اللہ میں نیکی نہیں کر سکتا تیری توفیق کے بغیر، میں گناہ سے نہیں بچ سکتا تیرے بچائے بغیر، تیری توفیق کے بغیر میں نہیں بچ سکتا۔ اے اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ ذرا دل سے مانگیں تو صحیح نا، ہمارا دل بھی نہیں چاہتا، ہمیں گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے اصل میں، مانگتے اس لیے نہیں کہ کہیں قبول ہی نہ ہو جائے۔ تو قبول کروائے نا اللہ سے، پھر مہلت نہیں ملے گی، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا دنیا میں، پھر حسرت و افسوس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ اللہ نے مہلت عطا فرمائی ہے۔ جمعے کے دن تو خاص طور پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے۔